آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، رمضان و شہر امتی۔ سرکار فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو شروع ہوا یہ اللہ کا مہینہ ہے جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند سیدنا سرکار غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان مناتے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں۔ جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ خواجہ اعظم کے دربار میں حاضری دینے کے لیے اجمیر معلیٰ جاتے ہیں، اور جو اجمیر معلیٰ نہیں جا پاتے دارالخیر اجمیر شریف جن کی حاضری نہیں ہو پاتی وہ اپنے اپنے گھروں میں سرکار غریب نواز کی نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب بندوں کے دربار کی مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ یہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں کون ہیں؟ میرے غریب نواز عطائے رسول ہیں، ہند الولی ہیں۔ انہیں اپنے وطن میں جو کچھ بھی علم حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ پھر انہوں نے طلب علم کے ارادے سے سفر شروع فرمایا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے تعلیم و تربیت فرمائی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے سیدنا غریب نواز اجمیری کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سرکار غریب نواز نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ انہوں نے نگاہیں بلند کی، پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا پیر و مرشد عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو۔ پھر انہوں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ فرمایا اب نظریں نیچے جھکاؤ، چڑھ ہیں، جیسے 2 ہاتھ ہمارے ایسے 2 ہاتھ ان کے، جیسے دو پیر ہمارے ایسے 2 پیر ان کے، جیسے 2 آنکھیں ہماری ایسے ان کی، جیسے ہمارا چہرہ اور مہرہ ویسے ہی ان کا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہیں جنہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھا دی تو 18,000 عالم اس میں نظر آ گیا۔ تو جب خواجہ عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب تم نہیں لا سکتے تو سید الانبیاء کا جواب کہاں سے لا سکتے ہو؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز کو حضرت ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے حاضری دلائی۔ اللہ کے پیارے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ ہندوستان جاؤ،
عطیہ سرکار کبھی ہندوستان گیا نہیں، وہاں کی راہ میں نے کبھی دیکھی نہیں، سفر کافی لمبا ہے، کیسے جاؤں گا؟ تو سرکار غریب نواز نے جب یہ عرض کیا تو اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، فرمایا اب بولو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے آقا اب مدینہ طیبہ سے لے کے ہندوستان تک کا سارا نقشہ نظر کے سامنے آ گیا، سب دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اس وقت کے ہندوستان کی بات ہے جب نہ پاکستان بنا تھا، نہ بنگلہ دیش بنا تھا، نہ افغانستان بنا تھا، متحدہ ہندوستان تھا، اور حضرت خواجہ غریب نواز نے سرکار کے حکم پر پورے سفر کو، پورے راستے کو دیکھ لیا، اور جب اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی جاؤ تو تاکید فرمائی معین الدین جا تو رہے ہو، مگر جب لاہور پہنچنا تو وہاں میرے ایک محبوب کا مزار ہے جسے دنیا داتا گنج بخش علی ہجویری کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے آستانے کرم پہ حاضری دینا، وہاں چلہ کرنا، وہاں ان کے دربار سے فیض حاصل کرنا۔ آج بھی لوگ چلہ کرتے ہیں، 40 دن کا چلہ، 3 مہینے کا چلہ، 6 مہینے کا چلہ، اور اب تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ ابھی بھوپال میں چلہ ہوا تو وہاں کے اجتماع میں جھگڑا، لڑائی، مار پیٹ سب کچھ ہوئی۔ بنگلہ دیش میں اجتماع کیا تو وہاں 5 جانیں چلی گئیں، اور کوئی کہتا ہے ہم صحیح تبلیغی جماعت والے ہیں، دوسرا گروپ کہتا نہیں ہماری جماعت اصلی جماعت ہے۔ معلوم ہوا نہ یہ اصلی ہے نہ وہ اصلی ہے، سب دین کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو ہیں۔ 5 جانیں بنگلہ دیش میں چلی گئیں۔ یہ لوگ چلہ کرتے ہیں تو گھروں میں چلہ کرتے ہیں، اور محلوں میں چلہ کرتے ہیں، آبادیوں میں چلہ کرتے ہیں، مسجدوں میں چلہ کرتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، وہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، مگر آپ ان چلہ والوں کو دیکھیے تو مسجد میں ان کی لوٹا بھی ہے، پتیلی بھی ہے، دال چاول بھی ہے، کہیں ادھر ہڈیاں چڑھی ہے، کہیں ادھر ہڈیاں چڑھی ہے، اور نہاتے دھوتے ہیں اسی میں لنگیاں پھیلاتے ہیں، چنا کھاتے ہیں اور مسجد میں سوتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہمارے گھر چل کے آرام کر لو، ہمارے گھر کھانا کھا لو، مگر انہیں منظور نہیں ہے۔ اور دیکھو اللہ والوں کا چلہ کیسا ہوتا تھا۔ سرکار غریب نواز جب آئے تو داتا گنج بخش کے مزار پر گئے۔ یہ مزاروں پر جانے سے روکتے ہیں، اور وہ مزار پر گئے، اور خالی گئے نہیں، 40 دن کا انہوں نے چلہ کیا، اور 40 دن کے چلے کے بعد جب وہاں سے چلنے لگے تو خواجہ غریب نواز نے ایک شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج بھی آپ لاہور چلے جائیں، حضرت داتا گنج بخش کے ملکہ ہے، گنج بخش فیض عالم، دنیا کو فیض کا خزانہ بانٹنے والے۔ تو خواجہ صاحب کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے دنیا کو فیض کا خزانہ بانٹتے ہیں، اور وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تقویت الایمان میں لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اے رضولی شریف کے رہنے والوں، دنیا گمراہ ہو جائے تو گمراہ ہو جائے، مگر تم تو چشتیہ سلسلے کے ایک عظیم تاجدار کے دیار میں رہتے ہو، ان کے جوار میں رہتے ہو، تمہیں تو ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ جتنے دین کے دشمن، ولیوں کے غدار وہابی دیوبندی ہیں،
نہ ان سے سلام کرنا چاہیے، نہ ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے، نہ ان کے ہاں شادی بیاہ کرنا چاہیے، نہ ان کو کھانا کھلانا چاہیے، نہ ان کے ہاں کھانا کھانا چاہیے۔ تولا بے تبرہ نیست ممکن، محبت عداوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز آئے اور پھر اجمیر معلیٰ پہنچے۔ وہاں اجمیر معلیٰ میں آپ نے قیام فرمایا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ کو حالات بتاتا۔ انشاءاللہ پرسوں میں اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ 2 سال سے بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا، اگرچہ ابھی طبیعت برابر نہیں ہے، مگر ارادے روز بنتے ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے بلا لیا ہے۔ انشاءاللہ وہاں مدینہ مسجد میں میرا بیان بھی ہوگا، چھٹی شریف کی محفل اور قل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہاں لنگر شریف بھی ہوگا۔ وہاں سرکار غریب نواز کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ آج غریب نواز کے روضے کو مندر بتایا جا رہا ہے، مگر آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ یہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ مزار پہ جانے والے قبر پجوا ہے، بدعتی ہے، رضا خانی ہے۔ یہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ والوں کو پوجتے ہیں۔ جو لوگ اجمیر معلیٰ گئے آپ ان سے پوچھئے کہ اجمیر معلیٰ میں ایک نہیں 4 مسجدیں ہیں، اور میں تو کہتا ہوں پورے ہندوستان میں کہیں بھی، بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی مزار پہ چلے جائیے، جہاں جہاں کسی بڑے اللہ والے کا مزار ہوتا ہے وہاں مسجدیں ضرور ہوتی ہیں۔ آپ اپنے یہاں سرکار شیخ العالم کو دیکھ لیجئے، حضرت شیخ العالم کا مزار ہے تو بازار کے سامنے بھی مسجد ہے، پیچھے بھی مسجد ہے۔ اگر مزار پہ جانے والوں کو اللہ کے بجائے صاحب مزار ہی کی پوجا کرنی ہوتی تو شیخ العالم کا مزار بنا لیا تھا۔ یہ 2 مسجدیں آگے پیچھے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مسجدیں بتا رہی ہیں ہم نماز والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں۔ ہندوستان میں سب سے بڑے ولی حضرت خواجہ غریب نواز، تو ان کے آستانے پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مسجدیں ہیں۔ آستانہ کے سامنے شاہجہانی مسجد، آستانہ کے سرحانے سندلی مسجد، تھوڑا سا اور ہٹ کے اولیاء مسجد، اور سامنے گیٹ کے بغل میں اکبری مسجد۔ 1 نہیں 4 مسجد ہیں۔ یہ مسجدوں کے بلند مینارے تمہارے منہ پہ غیبی تماشا ہے کہ تم کہتے ہو مزار پہ جانے والے قبر پجوا ہیں، تو اگر ہمیں قبر ہی پوجنا ہوتی تو خواجہ صاحب کا مزار تو ہم نے بنا ہی لیا تھا۔ یہ 4 مسجدیں کیوں بناتے؟ یہ مسجدیں بنا کر ہم نے بتا دیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم عبادت کے لیے جھک جاتے ہیں، اور جب نماز کو قبول کروانا ہوتا ہے تو غریب نواز کے آستانے پر حاضری دے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مزار پہ جانے والے نماز نہیں پڑھتے، لیکن جو لوگ اجمیر معلیٰ گئے آپ ان سے پوچھئے جب نماز کا وقت آتا ہے تو 4 مسجدیں، مگر کسی مسجد میں اور پورے احاطے نور میں کہیں جگہ باقی نہیں رہتی، اور جمعہ کے دن تو دہلی گیٹ تک اور چاروں طرف مزار کے کئی کلومیٹر دور تک آپ جا کے دیکھیے تو دکانوں میں بھی مصلے بچھے ہیں، سڑکوں پہ بھی مصلے بچھے ہیں، اور گلی کوچوں میں بھی مصلے بچھے ہیں۔ اگر مزار پہ جانے والوں کو اللہ کے بجائے مزار ہی کی پوجا کرنی ہوتی تو یہ کون لوگ ہیں، کہاں کے آ گئے جو پورے اجمیر معلیٰ میں ہر طرف مصلے بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے سوچا کہ آخر ایک کے بجائے یہ 4 مسجدوں کی ضرورت کیا تھی؟ تو شاہجہاں بادشاہ آیا، اس نے سرکار غریب نواز کے روضے کے سامنے مسجد بنا دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو معلوم رہے خواجہ صاحب کا آستانہ وہ آستانہ ہے
جہاں ایک غریب ہی نہیں آتا، وقت کا شہنشاہ شاہجہاں بھی آتا ہے۔ اکبر آیا، اکبری مسجد بنا دی، اور نظام حیدرآباد آیا، اس نے نظام گیٹ بنا دیا، اور جو بھی جاتا ہے اس کے خالی دامن گوہر مراد سے پر ہو جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت اجمیر معلیٰ گئے، جب وہاں سے پلٹے تو ایک مولوی صاحب مل گئے، کہا مولانا کہاں گئے تھے؟ کہا خواجہ پاک کے ہاں گیا تھا۔ کہا آپ لوگ بھی عجیب آدمی ہیں، نئی نئی اصطلاح ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم نے سنا پاک دو، ایک اللہ پاک دوسرا قرآن پاک، یہ تیسرا خواجہ پاک کہاں سے آپ لے آئے؟ تو مسکرا کر فرمایا یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ اگرچہ تمہاری نماز نہیں مگر اٹھک بیٹھک تو کرتے ہو؟ کہاں کرتے ہیں۔ تو جب نماز پڑھتے ہو تو وضو کے ساتھ کہ بغیر وضو کے؟ کہا وضو کے ساتھ۔ اچھا یہ بتاؤ جس پانی سے وضو کرتے ہو پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارا بدن پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارا مصلی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے۔ کعبے مردود جب تیرے پیروں کی زمین پاک ہو سکتی ہے، تیرا مصلی پاک ہو سکتا ہے، تیرا بدن پاک ہو سکتا ہے، تیرے وضو کا پانی پاک ہو سکتا ہے، تو میرے خواجہ کیوں نہیں پاک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم نے مخدوم پاک کا دامن تھاما، انہوں نے صابر پاک تک پہنچایا، صابر پاک نے ہمیں فرید پاک تک پہنچایا، فرید پاک نے ہمیں قطب پاک تک پہنچایا، قطب پاک نے ہمیں خواجہ پاک تک پہنچایا، اور خواجہ پاک نے ہمیں غوث پاک تک پہنچایا، غوث پاک نے ہمیں حسین پاک تک پہنچایا، حسین پاک نے ہمیں اللہ پاک تک پہنچایا، اللہ پاک نے ہمیں رسول پاک تک پہنچایا، اور رسول پاک نے ہمیں اللہ پاک تک پہنچا دیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو وہ مولوی اٹھا، آستین دامن ادھر ادھر سب سونگنے لگا۔ کیا کیا سونگ رہے ہو؟ کہا ہم نے پڑھا ہے کہ جنتی کے بدن سے اتنی خوشبو آئے گی کہ 500 برس کے دوری تک پہنچے گی۔ آپ جنتی دروازے سے ہو کے آئے ہیں مگر خوشبو نہیں مل رہی۔ فرمایا جہاں یہ روایت تھی وہیں ایک روایت اور بھی تھی کہ جنتی کے بدن سے اتنی خوشبو نکلے گی کہ جنتی 500 برس کے دوری پر سونگ لے گا، اور دوزخی بغل میں بیٹھ کے نہیں سونگ پائے گا۔ تو جنت کی خوشبو کے لیے ناک جنتی ہونا چاہیے، دوزخی ناک لے کر جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ والوں کے مزار پہ کل بھی جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں، اور آئندہ کل بھی جائیں گے۔ ہمارے سرکار جاتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر جاتے تھے، حضرت فاروق اعظم جاتے تھے، حضرت عثمان غنی جاتے تھے، حضرت مولا علی جاتے تھے، حضرت حسنین کریمین جاتے تھے۔ 1400 سال سے پوری دنیا کے اولیاء کرام، علماء کرام، اہل حق جایا کرتے تھے۔ تو ہم اگر جاتے ہیں تو نیا کام نہیں کرتے، ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ ہاں نیا کام تم کرتے ہو، جاتے تم بھی ہو۔ میرے غریب نواز نے ایک سفر اجمیر معلیٰ سے دہلی کا کیا تو 90 لاکھ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا کر دی، 90 لاکھ جہنمیوں کو جنتی بنا دیا، 90 لاکھ دوزخیوں کو جنتی بنا دیا۔ اور تم نے بھی بلایا تھا، ایک آنکھ والے کو بلایا تھا، اس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ جیسے تھا جیسے گیا ویسے ہی واپس چلا آیا۔ تم لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود سب مل کر ایک کو نہیں بدل سکے، اور جیسے تھے ویسے رہ گئے۔ اور میرے غریب نواز ایک سفر اجمیر معلیٰ سے دہلی کا کرتے ہیں تو 90 لاکھ جہنمیوں کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ میرے غریب نواز کا آستانہ حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند، اللہ اکبر، ان کے ایک مرید تھے، بریلی شریف کے پرانے شہر میں رہتے تھے۔ اللہ نے دھن دولت بہت دیا تھا، کافی خوشحال زندگی بیت رہی تھی،
مگر کوئی اولاد نہیں تھی. اولاد کے لیے بہت انہوں نے دعا تعویذ لوگوں سے منت و سماجت کی مگر محروم رہ گئے. کسی نے کہا میرے محلہ چلے جاؤ صاحب اولاد ہو جاؤ گے. میرے محلہ گئے مگر پھر بھی نہیں ملی. تو اپنے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کے دربار میں گئے. کہا حضور آپ کے والد گرامی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اور کہیں دعائیں قبول ہوں نہ ہوں مگر جو سرکار غریب نواز کے آستانے پر پہنچ کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. میں 7 مرتبہ آج میرے محلہ گیا, اولاد کے لیے میں نے دعا مانگی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو حضرت مفتی اعظم نے فرمایا ایک مرتبہ اور چلے جاؤ. کہا پھر؟ کہا سرکار غریب نواز کے روضہ پاک کے سرحانے جو مسجد ہے جسے صندلی مسجد کہتے ہیں, اس کی دیوار سرکار غریب نواز کے سر مبارک سے لگی ہے اور دوسری مسجد کی طرف ہے. وہاں جا کے چپکے سے کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ وہاں تسبیح و تحلیل خشوع اور خضوع میں اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہو تو تم وہاں مداخلت نہ کرنا, خاموشی سے کھڑے رہنا. اور جب وہ فارغ ہو جائیں تو انہیں سلام کرنا اور ان سے کہنا دعا کر دیجئے غریب نواز کے صدقے میں اللہ آپ کو صاحب اولاد بنا دے. انہوں نے حسب وعدہ جا کے حاضری دی. دیکھا ایک صاحب بڑے انہماک کے ساتھ خشوع اور خضوع کر رہے ہیں, میں عبادت کر رہے ہیں. اور جب وہ فارغ ہوئے تو سلام کیا. کہا کیسے آئے؟ کہا حضور مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, میرے بعد کوئی میرا نام بڑھانے والا نہیں ہے, آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا. تو انہوں نے دعا فرمائی. اور پھر اس کے بعد جب واپس وہ بریلی شریف آئے تو 1 مہینے کے بعد انہیں کچھ بیوی نے خوشخبری سنائی. 2 کے بعد اور زیادہ یقینی بات بتائی. 3-4 کے بعد اور زیادہ خوش ہو کے خوشخبری سنائی. اور پھر 9 مہینے کے بعد ان کے یہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا. وہ بیٹے کو لے کر اپنے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کے دربار میں گئے تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ غریب نواز کے صدقے میں تم کو یہ اولاد ملی ہے, اس لیے اس کا نام تم معین الدین رکھ دینا. پتہ چلا کہ اللہ والوں کے دربار سے کل بھی ملتا تھا, آج بھی ملتا ہے. جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو, در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. حضرت عالمگیر اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. دیکھا ایک دروازے پر بھکاری کئی روز سے بیٹھا ہے, مانگ رہا خواجہ آنکھیں دے دے, خواجہ آنکھیں دے دے, خواجہ آنکھیں دے دے. پوچھا کب سے مانگ رہا؟ کہا ہفتوں بیت گئے, آنکھیں نہیں ملی. تو انہیں جلا, میں وہ بھکاری میں اندر جا رہا ہوں, ابھی واپس آؤں گا, اگر آنکھیں نہ ملی تو سر قلم کر دوں گا. اور اندر گئے. اب تو رو رو کے کہنے لگا خواجہ آیا تھا آنکھیں مانگنے, اب جان جانے کی بھی باری آ گئی ہے, خواجہ آنکھیں دے دے. اور جب باہر آئے ڈانٹ کے فرمایا جلدی سے سر اٹھا دیکھو آنکھیں ملی کہ نہیں ملی. تو آخری مرتبہ خواجہ غریب نواز کو لو لگا کے کہا کہ خواجہ اب تو آنکھیں دے دے. جب سر اٹھایا تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس کی اندھی آنکھوں میں نور آ گیا. لوگوں نے کہا کہ اب تک نہیں ملی تھی, ایک بہہ کے کان میں کیسے مل گئی؟ تو فرمایا اب تک زبان سے مانگ رہا تھا, اور جب جان جانے کا خطرہ ہوا تو اس نے دل سے مانگا, اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ایک قلندر مستی میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے خواجہ 5 کا نوٹ لوں گا, ابھی لوں گا, یہی لوں گا, ایک ہی آدمی سے لوں گا. بہت دیر تک کہتا رہا, ایک پہنچ گیا وہی 12 کا ڈبل. اس نے کہا خواجہ تجھے کیا دیں گے؟ لے میں تجھے دیتا ہوں. تو 5 کا نوٹ بڑھایا, اس نے 5 کا نوٹ ہاتھ میں لیا, سوٹا زمین پہ پٹکا, کہا خواجہ تیرے بلیاری جاؤ, تو نے دلوایا بھی تو کیسے خبیث منکر سے دلوایا. مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں,
عقبہ تیری گلی میں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور بڑے اچھے انداز میں کسی نے کہا معین الدین حسن عالم پناہ ہے، بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ ہے، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی۔ اللہ توفیق دے تو خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضری دیجئے، اگر نہیں جا سکتے ہیں تو وہیں آپ لنگر کروائیے، وہاں نہیں لنگر کرا سکتے ہیں تو یہیں آپ لنگر کیجئے، نظر و نیاز کیجئے، فاتحہ کیجئے، غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کیجئے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں فریادیں پوری کرتا ہے اور حاجت روائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی سچی عقیدت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔